میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ دین اسلام دین توحید ہے۔ عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو پھیلانے کے لیے، جس کی دعوت دینے کے لیے، قوم و ملت کو سمجھانے کے لیے ہر دور کے اندر جو بھی نبی آئے اسی پیغام کو لے کر آئے، اور اپنی دعوت کا آغاز اسی پیغام سے کیا۔ دعوت توحید انبیاء کی دعوت میں پہلا اور بنیادی نقطہ ہوا کرتا تھا۔ قیامت تک جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں انبیاء اور خاص طور پہ اس امت کا شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ دعوت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستہ اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ اس کی دعوت کا بنیادی مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہو۔ اگر یہ دعوت کی بنیاد، اگر یہ دعوت کی اساس نہیں ہے، اس نے اپنی دعوت کا بنیادی مرکز کسی اور چیز کو بنا رکھا ہے، پھر وہ محمدی دعوت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسولوں کو بھیجا گیا۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو جا کر پہلی بات کیا کہی؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ جو عمل عبادت قرار پائے، جس عمل کو عبادت کہا جائے، جس عمل پر عبادت کا لیبل لگ جائے، اب وہ عمل اس کا کروڑواں حصہ بھی عرش والے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت تو اللہ کی کرنا، لیکن خیال کرنا کہ اللہ کے مقابل جو معبود باطل قوم کو اپنے سامنے جھکا رہے ہیں ان کا انکار کرنا۔ یہ بنیادی دعوت، یہ پہلا پیغام، نبی کی زبان سے امت کے کان تک پہنچنے والی پہلی آواز۔ لوگوں، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو پوجے جا رہے ہیں، جو طاغوت معاشرے کے اندر معروف ہیں، ان کا انکار تمہارے اوپر واجب ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا گیا، آپ سے پہلے جتنے پیغام لانے والے آئے، ہم نے ان کی طرف وحی کر کے کیا کہا؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان کی طرف وحی کی گئی، ان کو یہ میسج دیا گیا، ان کو یہ پیغام دیا گیا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ مالک اپنے بارے میں فرماتا ہے لا الہ الا انا، میں ہوں وہ سچا معبود برحق جس کی عبادت کی جانی چاہیے، تو تم پر لازم ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک یہی اعلان کرواتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے
کہ میں اللہ کی عبادت کروں. کس طرح؟ خالص ہو کر، عبادت کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ ہی کی عبادت کروں. یہاں ہی اور بھی کا فرق سمجھایا جا رہا ہے. ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، وہی ماجرا کسی اور کے ساتھ بھی کرتا ہوں، اس کا ایمان مردود ہے. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. کوئی بھی خامند، اس کے اندر غیرت کا ایک ذرہ بھی اگر باقی ہو، کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ جملہ سننا پسند نہیں کرے گا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، میں آپ کی بھی بیوی ہوں. کیا معنی؟ کسی اور کی بھی ہوں. اگر اس میں غیرت کی ایک رتی ہوگی طلاق دے کے فارغ کر دے گا کہ جس اور کی ہے تو اسی کے پاس مر، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. عبادت کے لیے حکم کیا ہے کہ خالص اللہ کی ہی عبادت. سجدہ اگر عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، رکوع اگر عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، مانگنا، پکارنا، سوال کرنا، رونا عبادت ہے، گڑ گڑانا عبادت ہے. ان امور میں جن میں کوئی کسی اور کو قدرت حاصل نہیں ہے، فوق الاسباب، اگر اللہ کو پکارنا عبادت ہے تو اب کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کی ہر قسم خالص ایک اللہ کے لیے ہوگی. ہر عاقل و بالغ پر پہلی دعوت، پہلا فریضہ، پہلا آرڈر، اسلام کا پہلا حکم کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. مالک کا فرمان سنیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ علم ہے، اور امت کو مالک، قوم کو مالک پیغام دے رہا ہے، اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے یہ ارشادات ہمارے تک پہنچا رہا ہے. حکم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، یہ علم حاصل کرو، یہ یقین حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جھوٹے الہ تو ہیں لیکن حق کے ساتھ جس کی پوجا کی جائے، حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، وہ ایک اللہ ہے. اس کا علم حاصل کرو. ہم نے دنیا کے مختلف فنون کو سیکھنے کا نام تو علم رکھا ہے، رب کی توحید کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، کاروباری بناتے ہیں، تاجر بناتے ہیں، MBA کرواتے ہیں، MBBS کرواتے ہیں، MSc کرواتے ہیں. کبھی یہ دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مسلمان بھی بنا لیں؟ اس کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں، ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جائے گا، اللہ رحم کرے، کوئی بات نہیں. انگلش کے لیے ٹیوٹر آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. فزکس کے لیے ٹیوٹر آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. کبھی قرآن کے لیے بھی اہتمام ہوا میرے بیٹے کو قرآن ترجمے سے آ جائے، یہ پیغام قرآن کو اپنے دل میں اتار لیں، یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، مالک حکم دے رہا ہے، فَاعْلَمْ، اس کا علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں. کشتی میں سوار ہونے والے جس کو پکار کر اپنی کشتی ساحل پہ لگانے کی دعا کر سکے، کوئی نہیں جس کے نام پہ نظر دی جائے، کوئی نہیں جس کے نام پہ نیاز دی جائے، کوئی نہیں جس کے نام پہ ذبح کیا جائے، کوئی نہیں جس کے قانون کو اپنے ملکوں میں، اپنے جسموں میں، اپنے گھروں پہ لاگو کیا جائے، جس کو قانون سازی کی اتھارٹی تسلیم کی جائے، کوئی نہیں الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں. کب تک قتال باقی رہے؟ یہ جنگ کب تک جاری رہے؟ یہ مارکے کب تک برپا رہے؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ جنگ، یہ جہاد، یہ قتال، اللہ کے نبی فرما رہے مجھے حکم ہے میں جنگ کروں لوگوں سے، قتال کروں لوگوں سے اس وقت تک جب تک یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو تسلیم نہ کر لیں. جہاد کا اصول بھی بخاری و مسلم کی یہ روایت ہمیں سمجھا رہی ہے. مصطفیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے کھول رہا ہے. جہاد کی بنیاد
قتال کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. نہ وطنیت کی جنگ، نہ قومیت کی جنگ، نہ سیاست کی جنگ، نہ ٹکڑوں کی جنگ، نہ وطنوں کی جنگ اسلام کہلاتی ہے. اسلام کی جنگ کی بنیاد جب بھی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ ہوا کرتی ہے. مجھے حکم دیا گیا میں اس وقت تک قتال کروں جب تک ایک اللہ کی عبادت کو لوگ تسلیم نہ کر لیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کر لیں. آئیے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی فضیلت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرامین سے سنیں. پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا ہے. اب ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا مدیر کہے جو 1 دینار دے گا میں اس کو 10 دینار دوں گا. کیا خیال ہے اس مدیر کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ لائن میں لگے رہیں گے، لے کے پھر لائن میں لگے. انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے، ایڈے سارے بندے نے، پھر لائن سے لگ جاؤ. وہ مالک ہے، وہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومے، کہ انگوٹھے چومنا مصطفیٰ کے کسی صحیح فرمان سے ثابت. ان کے پاس ایک ہی ڈھکوسلا تو انہوں کی پتا جی انگوٹھے تا چومی دینے ایدے وچ نور ہوندا ہے، اس میں نور ہے اس لیے انگوٹھے چومتے ہیں. ہم نے کہا اس انگوٹھے کو بھی چومتے ہو، اس کو بھی چومتے ہو، استنجا کرتے ہوئے اس انگوٹھے کا نور کہاں جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عمل وہ کیجئے جس عمل پر محمد کریم کی مہر لگی ہو، اور جس عمل پر میرے مصطفیٰ کی مہر نہ ہو، بلال کے آقا کی مہر نہ ہو، کائنات اس کے فضائل سناتے رہو. انہیں کہو اپنی فضیلتوں کو اپنے پاس رکھو، ہم نے وہ ماننا ہے جو مدینے والے نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. اللہ کا کوئی بندہ جب لا الہ الا اللہ کہے ثم مات على ذلك، اس کی موت اسی توحید کے عقیدے پر ہو، یہ مرے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. لا الہ الا اللہ کا یقین کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھے، لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر اس کی موت واقع ہو، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے. ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے مالک اپنے ایک بندے کو لے کر آئے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوں گے. 99 رجسٹر، اس کے گناہ اس میں لکھے ہوئے. مالک فرمائے گا میرے بندے کیا میرے ملائکہ نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، یہ گناہ میں نے کیے ہیں. تجھے اقرار ہے؟ کہے گا ہاں اللہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ گناہ میں نے کیے ہیں. پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے ان گناہوں پر؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میرے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں ہے. مالک فرمائے گا بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا بطاقہ، وہ لایا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ مر جاتا تھا، اپنے ماتھے کو کبھی کسی درگاہ پہ نہیں جھکاتا تھا. اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی تھی، پڑوسنوں نے بڑا زور لگایا تھا. ہمارے گھر بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، 5 سال تک اللہ سے مانگتے رہے، نہیں ہوئی. پھر تنگ آ کر مجبور ہو کر سلطان باہو کی دربار پہ گئے، اس کی بیری کے نیچے چادر بچھائی. پہلی دفعہ بیر گرا بیٹا ہو گیا، اگلی دفعہ پتا گرا بیٹی ہو گئی. اگر تنکا گرتا پھر کیا ہوتا؟ اس کو پیغام ملتا تھا، یہ اس کو کہا جاتا تھا تیرا بچہ نہیں بولتا، میرا بھی نہیں بولتا تھا. طوطے شاہ کے دربار کا نمک چٹایا تھا تب بولنے لگا تھا، اور اس نمک کے اندر اتنی پوائزن اور اتنی مٹی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے کو چٹا دو اس کو ٹانسلز ہو جائیں گے. اس کو پیغام ملتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا دینے والا وہ اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے.
میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھوکا مر جاؤں گا، اپنے رب کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ، توحید کا عقیدہ، توحید کا پیغام لکھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا مالک کے اس فرمان کے بعد کہ لے جاؤ اعمال کے ترازو ہونے کی جگہ پہ اس پرچی کے ساتھ اس کے گناہوں کو تولو۔ وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے، اور یہ چھوٹا سا کاغذ، اس کا اس سے کیا مقابلہ؟ مالک فرمائے گا بندے تیرے ساتھ ظلم نہ ہوگا، اور اس کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ کے جب لا الہ الا اللہ سے تولا جائے گا گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ نیکی بھاری۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے بھاری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے کہ اگر اس عقیدے پر موت واقع ہو گئی، گناہوں کے 99 رجسٹر ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر ہر طرح کا گناہ ہے، شرک اکبر کا گناہ، غیر اللہ کے درگاہوں کے سجدوں کا گناہ، غیر اللہ کی پکار کا گناہ، پیر شاہ جمال ککڑ گھن پتر ڈے رتا لال، یہ گناہ نہ تھا، ہر گناہ تھا، شرک کا گناہ نہ تھا۔ توحید کو جب تولا گیا گناہوں سے، گناہ ہلکے ہو گئے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو گیا، یہ گناہ معاف کروا کے رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ آئیے اس عقیدہ توحید کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن خوش نصیب انسان جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو قیامت کے دن محمد کریم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مولا، اے ہمارے سچے داتا، تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جو حوض کوثر پہ محمد کے ہاتھ کے پانی سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہمیں پانی بھی مصطفیٰ کے ہاتھ سے پلانا، شفاعت بھی آقا کی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا کا ساتھ نہیں پایا، ہماری آنکھوں نے اپنے آقا کا دیدار نہیں کیا، ربا قیامت کے دن محمد کا دیدار بھی دینا، محمد کا پڑوس بھی دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شفاعت کا حقدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قرار دے رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جس نے دل کے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خالص ہو کر یہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ غوث آدم ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے، نہ بیٹے دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کا ڈر ویسے رکھا جائے جیسے مالک کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی محبت دل میں ویسے بس جائے جیسے مالک کی بستی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کو، اس توحید کو جس نے اپنے دل میں بسا لیا، قیامت کے دن اس کو محمد کریم کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو یہ جان لے، جو مرے اس حال میں کہ اسے علم ہو، اسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اس توحید کو جان کر، اس کا علم حاصل کر کے، اس کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا کے مر گیا، یہ مرے گا اور رب کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا اپنے گھر کی چھت پہ کالی ہنڈیا الٹی رکھے گا؟ کیا اپنی گاڑی سے کالے کپڑے باندھے گا؟ کیا اپنی گاڑی کے آگے کالی چوتی لٹکائے گا؟ کیا اپنے بازو میں بابوں اور ملنگوں کے کڑوں کو پہنے گا؟ کیا انگلی میں پتھر پہن کے یہ عقیدہ رکھے گا مول صاحب بواسیر ہوندی سی جدوں دی بڑی سرکار دی انگوٹھی آگے پائی ہے بواسیر مک گئی، ہسپتال بند کر کے اسی قبر کے پتھر بیچنے شروع کر دو، کوئی مریض باقی نہیں رہے گا۔
جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ کبھی غیر اللہ کے در کی ٹھوکریں نہیں کھایا کرتا، وہ جانوروں سے بھی عقل لے لیتا ہے کہ مجھے تو ایک بیٹا چاہیے اور میں اللہ کے در کو چھوڑ کر قبروں پہ کیوں گروں؟ بلی کو 5 بچے ہوتے ہیں، کتیا کو 10 بچے ہوتے ہیں، وہ کس پیر کے نذرانے چڑھاتی ہے؟ وہ تو 11ویں والے کا دودھ بھی پی جاتی ہے، اس کے پھر بھی بچے نہیں مرتے۔ یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ساری صحیح ہیں، لیکن غور تو کرو، اگر آج 11ویں کے دن ہم نے دودھ بیچ دیا، گوالے کو دے دیا، ہوٹلوں میں چلا گیا، پیر صاحب ہماری بھینسوں کو مار دیں گے، بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ہم برباد و ہلاک ہو جائیں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی قسم، نہ اس نے رب کو جانا ہے نہ لا الہ الا اللہ کو جانا ہے۔ مارنے کی طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ زندگی دینے کی طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر بابا مار سکتا اور زندگی دے سکتا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، بابے تو ہر قوم میں ہے نا، ہر قوم میں ہیں، قبر پرستوں میں بابے ہیں، پیر پرستوں میں بابے ہیں، امام پرستوں میں بابے ہیں، اور ان سب کی آپس میں لڑائیاں بھی ہیں۔ نقطے پہ غور کرنا، پیر پرستوں کی، امام پرستوں کی، قبر پرستوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں، لیکن سرکاریں سب کے پاس ہیں، بابے سب کے پاس ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر بابوں کے ہاتھ میں اولاد دینا ہوتا، پیر پرست کبھی بھی امام پرست کے گھر میں لڑکی بھی پیدا نہ ہونے دیتا، اور امام پرستوں کے بس میں ہوتا وادیاں دے کر کانی کڑی بھی نہ جم دی، پہلے ہی ہم ضائع کرتے ہیں، بڑے ہو کر ہمارے ہی خلاف بولنا ہے، اس کو ابھی مار دو۔ یہ سب کچھ اختیار میرے عرش والے اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، وہ چاہے محمد کریم کی گود کو خالی کر دے۔ مصطفیٰ ابراہیم کو دیکھیں جو آپ کی گود میں فوت ہوئے، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، زبان کہہ رہی ہے ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو غمناک کر دیا ہے، لیکن ابراہیم تیرا بابا وہی کہے گا جس سے اس کا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اختیار اللہ کا ہے، جس نے یہ علم حاصل کر لیا، جسے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ الہ ہے، وہی خالق و مالک و رازق ہے، وہی شفا دینے والا، اولاد دینے والا ہے، زندگی و موت اس کے قبضے میں ہے، بیماریوں شفا پر قادر وہ ہے۔ اس عقیدے کو جان کر، یقین کر کے، مان کر، خالص نیت کے ساتھ اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کی موت دنیا کی مصیبتوں سے آزادی کا پیغام ہے، جنت میں داخلے کا پیغام ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ۔ جو مرے اس یقین کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ، اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور آپ کے سچے رسول ہیں، اس کو پھر دل کی تصدیق ہو، دل کا یقین ہو، اب یہ اگر اس حال میں مر جاتا ہے، یہ مرتے ہی اللہ کی جنت میں جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ جو اللہ مجھے دینا چاہے کوئی روک، اور جس سے اللہ روکنا چاہے کوئی دے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کبھی وہ مردوں کو داتا کہے گا، جس کو یہ یقین ہو جائے وہ کبھی اسلام آباد کی گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے یہ ترانے گائے گا، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دو ہری، اس کی اپنی سوکھ گئی وہ کہاں تیری ہری کرے گا، وہ تو خود فوت ہو گئے بیچارے، اگر نیک تھے تو اللہ کے ولی جنتوں میں گئے، یہ ماجرا نہیں تھا تب بھی معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے اس نقطے کو کہ کسی اللہ کے سچے ولی نے اپنی قبر کی عبادت کرنے کا پیغام نہیں دیا۔ ہو اللہ کا سچا ولی اور وہ توحید کو چھوڑ کے شرک کی دعوت دے کر جائے، اگر یہ اولیاء اللہ ہے، اگر یہ بزرگان دین ہے، اگر یہ اللہ کی قریب اور اللہ کی عزیز ہستی ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کا کوئی ولی کبھی شرک کا پیغام نہیں دیا کرتا۔ پھر تم نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے اولیاء کو بدنام کر رکھا ہے،
تم تو کہتے ہو یہ بابے سب کچھ کر لیتے ہیں، یہ اولیاء سب کچھ کر لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر یہ واقعی اولیاء ہیں اور اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے ہم سے پہلے تمہاری خود پٹائی کرتے کہ ہماری قبر پہ شرک کا دھندا چلا رہے ہو۔ یہ تو بیچارے اگلے جہاں چلے گئے، انہیں اس جہاں کا شعور۔ جس کو دل سے یہ یقین ہو جائے لا الہ الا اللہ کا پیغام اس کے دل میں اتر جائے، یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط، کسی بندے نے کبھی لا الہ الا اللہ، جب بھی انسان کہتا ہے شرط کیا ہے مخلصا خالص ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، پیر بھی شفا دیتا ہے، اللہ بھی داتا ہے، بابا بھی داتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اور مولا علی مشکل کشائی کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، یہ عقیدہ نہ ہو۔ طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب کربلا کے اندر خانوادہ حسین شہید ہو گیا، کوئی مرد نہ رہا سوائے بیمار کربلا کے، تو بچیوں نے پوچھا اپنی پھوپھی زینب سے کہ آج پہرا کون دے گا، ہم تو مرد کوئی رہا نہیں ہے، عورتیں ہیں، آج پہرے پہ کون کھڑا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، آج زینب خود بناتے حسین کے خیمے کی پہرے دار بنے گی۔ کہا وہ پہرے پہ کھڑی تھی، رات گزر گئی، اندھیرا چھا گیا، اچانک دیکھا ایک نقاب پوش آ رہا تھا، یہ نقاب پوش قریب آیا، سیدہ زینب ڈر گئی اور کہنے لگی اے نقاب پوش، یہ تو خانوادہ رسول کا خیمہ ہے، ہمارے اندر تو مرد بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے آگے نہ آنا، واپس لوٹ جا۔ وہ نقاب پوش چلتا آیا، سیدہ زینب کے قریب آ کے نقاب اٹھا کر کہا زینب کیوں ڈرتی ہے، میں تیرا بابا علی ہوں، آج میں پہرا دوں گا۔ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے، پر پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں، اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی اگر کربلا میں پہنچ سکتے تو حسین کی شہادت سے پہلے کیوں نہیں پہنچے؟ پہرا دینے کے لیے کیوں آئے؟ پہرا دینے کے لیے کیوں آئے؟ اپنے بیٹوں کو کوفیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے کیوں نہیں آ گئے؟ جس کو یہ یقین ہو وہ کبھی اس طرح کے اٹکل پچو نہیں لگایا کرتا، بلکہ اس کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ رچ بس جاتا ہے، اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اولیاء انبیاء فوت ہونے کے بعد اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، نہ انہیں دنیا کی زندگی کا شعور ہے، نہ دنیا والوں کو ان کی زندگی کا شعور۔ جب انسان خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وعدہ لگاتا ہے، الا فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ
کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے دربار میں بلند ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں؟ کہا تھا اللہ کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ بالغ نے کہا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اس کا وظیفہ کیا کرو۔ کہا اللہ یہ تو سب کرتے ہیں، میں نے تو کوئی وی آئی پی چیز مانگی ہے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ کہا موسیٰ اس لا الہ الا اللہ کو کیا جانتے ہو؟ اگر سات آسمان کی مخلوقات، سات زمینیں، سات زمینوں کی مخلوقات، آسمان میں اللہ کے ملائکہ ہیں نا، اور اللہ کے ملائکہ کی قوت و طاقت و ہیبت کتنی ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا میں نے اس کے جسم کے پروں کو گنا، 600 پر تھے۔ دوسری مرتبہ دیکھا مجھے آسمان کا ایک چپا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبرائیل نے اپنے پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے۔ آسمان چیختا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کو حق ہے کہ یہ چیخے۔ آسمان پہ کوئی 4 انگلی جتنی جگہ بھی نہیں ہے الا وہاں پر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ اور یہاں کیا اعلان ہے؟ اگر سارے آسمانوں کی مخلوقات، ساری زمینوں کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ کو اس کے مقابل رکھ کے تولا جائے، ہر چیز ہلکی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اس کا علم ہو، اس کا یقین ہو، دل سے خالص ہو، ہر طرح کی شرک اور بدعت سے انسان بچ کر اس توحید کو تسلیم کرنے والا ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا معنی اس بات کا اعتقاد رکھنا، اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، پھر اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اس کے 2 رکن یاد کر لیجئے۔ لا الہ پہلی تلوار ہے، لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سجدوں کے قابل نہیں ہے، کوئی رکوع کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی اور کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ تلوار چلی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے پوجے جا رہے ہیں سب کا انکار، سب سے دستبرداری، سب کو چھوڑ دینا، سب سے الگ ہو جانا، سب سے برات کرنا کہ اللہ کے علاوہ لا الہ اس دھرتی پہ کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ سمندروں میں، نہ ہواؤں میں کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ برحق لا الہ موجود نہیں ہے الا اللہ، یہ دوسرا رکن ہے۔ پہلے سب کا انکار، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ جو لوگ کہتے ہیں جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے، سنا ہے یا نہیں سنا، انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، میں کوئی ٹھیکیدار، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، خیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے، پولیس میں جا کے ایف آئی آر کٹواتے ہو یا نہیں کٹواتے؟ جی کٹواتے ہو، کیوں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چور نے روٹی نہیں کھانی۔ آپ کو ڈاکو لوٹ لیتا ہے، پولیس کو جا کر خبر دیتے ہو فلاں روڈ پر ڈاکوؤں نے ناکا لگا کے ہمیں لوٹ لیا ہے، تو اچھا کیا ہے نا، آپ ہی کا اصول پر عمل ہوا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، اپنے اپنی قبر میں جانا۔ آپ کے مال پر، آپ کی جان پر، آپ کی عزت پر حرف آئے تو اپنے بنائے ہوئے اس قانون کو توڑ دیتے ہو۔ مصطفیٰ کے دین پر بات آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو، اس نے اپنے قبر میں جانا۔ جس کے دل میں توحید کی غیرت اتر جاتی ہے وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، رب کی توحید پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ سب کا انکار، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ، یہ اس اصول کو توڑ رہا ہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، اپنے مذہب کو نہ چھوڑیے، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑیے، نہیں، اسلام تو نام ہی، توحید تو نام ہی چھیڑا چھاڑی کا ہے۔ توحید نام کس کا ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ امت کو جوڑیں، امت کو نہ توڑیں، میں بھی کہتا ہوں امت کو جوڑیں، تھوک سے نہ جوڑیں، ایلفی سے جوڑیں۔ تم شرک پہ باقی رہ کے جب امت کا جوڑ کرواؤ گے، یہ تھوک سے امت جڑے گی،
جو 5 منٹ میں ٹوٹ جائے گی، اور اب جب شرک سے توبہ کروا کے رب کی توحید پہ امت کو جوڑیں گے تو یہ امت ایسے جڑے گی کہ سعد نے عبد الرحمن سے کہا میرا باغ ہے، آدھا آدھا کر لو، جو حصہ تمہیں پسند آئے وہ تم لے لو، جو تم چھوڑو گے وہ میں لے لوں گا، میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ امت جڑی ہے، توحید کی بنیاد پہ جڑی ہے، امت میں جوڑ ہوا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا 3 دفعہ تلوار اٹھی تھی، نیچے آپ کا چہرہ نظر آیا تھا، بابا کے مکھڑے کو دیکھ کے تلوار کو روک لیا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹا خوش نصیب ہے، تیری تلوار کے نیچے میری گردن تو 3 دفعہ آئی، باپ سمجھ کے تو نے بھلا دیا۔ خوش نصیب ہے صدیق اکبر کی تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، 1 مرتبہ آ جاتی لختے جگر نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ امت کو جوڑیے، ہم بھی امت کو جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، امت کو اس اصول پہ جوڑیے جس اصول پہ محمد رسول اللہ نے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو جوڑنے کے لیے اپنے اصول نہ بنائیے، اور وہ اصول کیا ہے؟ سب کا انکار کرو، کوئی پوجا کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں الا اللہ۔ ہاں ہر طرح کی عبادت کی جائے گی تو صرف عرش والے اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک ترجمہ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، حق کے ساتھ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، باقی تو معبود کثیر ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، بہت ساری قبروں کو طاغوت بنا لیا گیا ہے، بہت زیادہ بزرگوں کو اپنی عبادتوں کا مرکز سمجھ لیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کی بھی پوجا کی جائے وہ اللہ ہی کی پوجا ہے، یہ وحدت الوجود کے عقیدے رکھنے والوں کا قول ہے۔ اور علامہ فوزان حافظہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا قائل، اس کا کفر یہود اور نصارہ کے کفر سے بڑا کفر ہے۔ یہود و نصارہ کا کفر چھوٹا ہے، اور عقیدہ وحدت الوجود کے ہر چیز ہی اللہ ہے، جس کو بھی پوج لے۔ قوالوں کی قوالیاں آپ نے سنی ہوگی، وہ مندر کی بات بھی کرتے ہیں، مسجد کی بات بھی کرتے ہیں، رام کی بات بھی کرتے ہیں، رحیم کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دونوں پارٹیاں ٹھیک ہیں، رام والی بھی ٹھیک ہے، رحیم والی بھی ٹھیک ہے، مسجد والی بھی ٹھیک ہے، مندر والی بھی ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ کہ ہر پوجا جانے والا نعوذ باللہ وہ الہی کی مختلف شکلیں ہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کلمہ کی کئی باطل تفسیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ معنی باطل ہے، اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، لیکن معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے، ایک جز ہے، یہ کل نہیں ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت ہے جس کا اقرار ابو جہل کی جماعت نے کیا، لیکن پھر بھی کافر و مشرک رہے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ کل نہیں ہے، اس میں سے ایک جز ہے۔ اگر اس کو صحیح تفسیر اس کی ماننی ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گواہی، اس کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پہ یہ اعتراف کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں بھی 2 رکن ہیں، وہاں بھی 2 تھے نا، لا الہ 1 الا اللہ 2، اور یہاں بھی 2 ہیں۔ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ پہلی بات، رسولہ دوسری بات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نفی کے اندر لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ تمام قسم کی عبادات کو باطل قرار دیتا ہے، ہر طرح کے شرک کو باطل قرار دیتا ہے، اور واجب قرار دیتا ہے کہ آپ انکار کریں معاشرے کے اندر پوجے جانے والے جھوٹے الہوں کا۔ الا اللہ یہ اثبات ہے، پہلا نفی ہے، یہ اثبات ہے، اور یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تمام تر عبادت کو خاص کریں ایک اللہ کے لیے۔
اس کی دلیل آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ جو اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کیے جانے پہ راضی ہو جائے. کیا کروائے؟ اپنی عبادت کروائے اور راضی ہو. اس کی عملی صورت دیکھنی ہو تو طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ لو. قادری صاحب بیٹھے ہیں، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرنے والے کو بجائے منع کرنے کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. پتر چنگے کام لگا رہو. خوش ہوتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، شاباش. اس کی ٹوپی گرتی اسے بھی سیدھی کرتے ہیں. جو اپنی عبادت کروائے، وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے ہے اپنے لیے کروائے اور اس کیے جانے پہ راضی ہو جائے. مالک فرماتا ہے جو اس طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لائے. پہلے انکار ہے، پہلے پوجے جانے والے الہوں کا انکار ہے، طاغوت کا انکار ہے، پھر اللہ پر ایمان ہے. اس آیت سے دلیل مل رہی ہے نفی اور اس بات کی. پہلے انکار کیجئے لا الہ، کوئی الہ نہیں، پھر اس بات کیجئے الا اللہ. مالک یہاں فرماتا ہے جو انکار کرے طاغوت کا اور پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا ہے کہ جس کا سہارا عرش والا بن جاتا ہے، اسے دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مالک کا یہ فرمان سنیے اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی. اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں ان سے جن کو تم پوج رہے ہو. تم کبھی کسی ڈھیری پہ گرتے ہو، کبھی کسی درگاہ پہ گرتے ہو، کبھی علم پہ گرتے ہو، کبھی پنجوں پہ گرتے ہو، کبھی ساوی چنڈی پہ گرتے ہو، کبھی کالے جھنڈے پہ گرتے ہو. اننی براء مما تعبدون، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں. الا الذی فطرنی، ہاں میں اس کی پوجا ضرور کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. تو پہلا جز لا الہ کی دلیل ہے اور دوسرا جز الا اللہ کا ثبوت ہے. اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے بھی دو رکن ہیں، اس کو یاد رکھیے. اور وہ دونوں رکن یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. نور من نور اللہ. سنا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں آواز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے. اللہ کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، کوئی اللہ کے نور میں سے پیدا نہیں ہوا. اللہ کا نور منقسم نہیں ہوا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. کائنات میں سب سے افضل اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہے کون؟ بشر. ہے کون؟ بشر. آدم کے بیٹے، اولاد آدم میں سے. ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ. میرے نبی کی بیٹیاں تھیں، میرے نبی کے بیٹے تھے، میرے نبی کی بیویاں تھیں، میرے نبی کا خانوادہ تھا. جبرائیل نوری مخلوق میں سے ہے نا، مخلوق میں سے، نوری مخلوق میں سے. جبرائیل دی ماں دا کی نا نوریاں دے کار خاکی نہیں ہو جمعیا، شان ملے آئے نوریاں تو ود. یہ خاکی ہیں، بشر ہیں. اور اس کی دلیل سورۃ کہف آخری آیت. مالک کیا فرماتا ہے؟ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. قرآن حکیم سادہ ترجمہ. قل، نبی کہو، انما، سوائے اس کے نہیں، انا بشر، میں بشر ہوں. کس طرح کا بشر ہوں؟ مثلکم، جیسے تم بشر ہو. تمہیں بھوک لگتی ہے،
تمہیں بخار ہوتا ہے، تمہیں دنیا کی حاجات ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا کی حاجات. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ مصلے پہ رکھتے ہو، نیچے بیٹھا ہوا بچھو آپ کے دستے مبارک پہ کاٹ لیتا ہے، حالت نماز میں مار دیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے. احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے. طائف کے میدان میں زخمی ہوتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کی آل اولاد تھی، آپ کے بیوی بچے تھے. جیسے آپ انسان ہیں، محمد کریم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، انسانیت میں سے ہیں. یہاں پر کئی لوگ دھوکہ دیں گے اس جملے کو، دیکھے یا کنے گستاخ نے کہنے نے ساڈے ورگا ہے، بڑے گستاخ ہیں. ارے بات تو پوری سن لو، اس ملنگ کے منہج پہ نہ چلو. ملنگ سے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو، تم نماز تو پڑھا کرو. اس نے کہا میاں کیا نماز کی باتیں کرتے ہو، قرآن حکیم میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو. قرآن حکیم کی آیت ہے، صحیح بات ہے. اس نے کہا آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا، کب نہ جایا کرو جب نشے کی حالت میں ہو. پھر کہنا اینے تے عمل کر لیں دی اگے پھر ویکھاں گے. یہ بات مان لینے تم اتنی بات لے کے اڑتے ہو پبلک کو خراب کرنے کے لیے. دیکھو کتنے گستاخ ہے، کہہ رہے ہیں محمد ہم جیسے. اللہ کی قسم محمد کریم انسان ہونے کے ناطے آدم کی اولاد ہے، لیکن اگر شان کی بات کرتے ہو، فضل کی بات کرتے ہو، مقام کی بات کرتے ہو، پوری کائنات کی مخلوق ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، ساری انسانیت مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے دو فرشتے اترے تھے، ایک نے کہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ کہا تھا ہاں. کہا تول کے تو دیکھوں، اس کے مقام و شان کو پہچانوں تو صحیح. ایک پلڑے میں دو بٹھائے، ایک میں مصطفیٰ کو بٹھایا، پلڑا آقا کا بھاری رہا، اس نے 10 بٹھائے. آقا کا پلڑا بھاری رہا، 100 بٹھائے. مصطفیٰ کا پلڑا بھاری رہا. ساتھ کے فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کتنوں سے تولتا ہے؟ تو 2، 10 اور 100 سے مقابلہ کرتا ہے. ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو بٹھا دے، ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سن کے تو گردنیں سب ہلا دیں گے. ایک سوال کر لوں، ایک پلڑے میں انسانیت ہے، ایک پلڑے میں بلال کا آقا ہے. 4 اس پلڑے میں آئے یا نہ آئے؟ 12 آئے یا نہ آئے؟ نوری بوری والے آئے یا نہ آئے؟ لسوڑی شاہ آئے یا نہ آئے؟ دنیا جہاں کے پیرو فقیروں ملنگوں حضرت و شیخ و مرشد اس پلڑے میں آئے یا نہ آئے؟ اگر آئے اور محمد کریم کا پلڑا ان پہ بھاری رہا تو رب کریم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سب سے دامن کو توڑ لو، محمد سے دامن کو جوڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں. آئیے قرآن حکیم سے اس کا جواب سنیے. آپ بشر ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، نہ ہی اللہ ہے، نہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ ہی اللہ ہے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں. مالک فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ محمد کریم اللہ کے بندے ہیں. دوسری دلیل سنیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ قرآن اللہ نے نازل کی اللہ نے نازل کس پہ؟ محمد کریم پہ. جس پہ کتاب نازل ہوئی اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ علی عبدہ، ہونا تو چاہیے تھا نا علی نورہ. یہاں کیا آیا؟ علی عبدہ، اللہ نے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر کتاب اتاری. تیسری دلیل سنیے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو؟ جی تسی سارے بھابی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی بات مان لے بیچاروں کی. ارے ہم اس کی مانتے ہیں جس کی بات عرش والے کی بات کے مطابق ہوتی ہے. اور اگر عرش والے کی کلام کے خلاف کائنات بھر کی بات آ جائے، رب محمد کی قسم سب کو ٹھوکر مار دیں گے. نہ عرش والے کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ مدینے والے کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں. پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزتوں کے باوجود، تمام شانوں کے باوجود، تمام مقام کے باوجود اللہ کے بندے ہیں. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے.
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، مگر افسوس کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ، مسلمان کہلانے والوں کا ایک گروہ، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ دینے والوں کا ایک گروہ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر چکا ہے، اور ماجرا تو اس سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، بلکہ لاہور کے ایک عالم کی سی ڈی میں دیکھ رہا، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو واپسی پر اللہ سے کہنے کہ اللہ میں جا رہا ہوں، مکہ والوں نے اگر پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ تو کہا اللہ تعالی نے، اب یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان بطور مکالمہ بیان ہو رہی ہے، یہ بیڑا غرق دارین کی روایت ہے، بٹاق العلوم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ مصطفیٰ کے صحیح فرمان میں۔ یہ اپنے پاس سے بیٹھ کے دیکھا نا، چائنا کا کپڑا ہوتا ہے اور مہرے جاپان کی مار مار کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، ایک کولوں کاٹ کے کہتے ہیں آواز پہ آندی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کس کتاب میں ہے، قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے، تو معرفت کی بات ہے، آپ کو نہیں پتا لگے گا، صرف مجھے ہی پتا لگا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں جا رہا ہوں، پبلک پوچھے گی اللہ کو دیکھا ہے، میں کیا جواب دوں؟ کہا بہت آسان جواب ہے، کہنا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہا اللہ اگر میں نے کہہ دیا میں نے دیکھا ہے، پبلک اگلا سوال کرے گی اللہ کیسا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ کہا اس کا جواب اور بھی آسان ہے۔ کہا اللہ وہ کیا؟ کہا آپ پبلک سے پوچھنا، مجھ سے یہ پوچھنے والوں کہ اللہ کیسا ہے، تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اگر میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ پوچھ لیا، میں نے ان کو یہ آپشن دے دیا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھ لیا، اور اگر کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ کہا مصطفیٰ ان سے کہنا اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے آنکھیں کھول کے غور سے دیکھ لو، میں وہی ہوں۔ کہ میں دسنا ہی نہ کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا، کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا نا۔ انہیں کہا میں تو چلے گیا ہو، انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ، اگر میں کہہ داں گا، میں کہہ داں گا کہ جی انہوں نے پوچھا وہی تو کہو جے ہے تو پھر بھی تیرے میں دسنا تو کہہ دیں، تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا جے، پوچھتے نے کہو جے، وہ جو پوچھتے نے بھی وہ کہو جے، تے سونے جے تینوں یہ پوچھن گے نا وہ کہو جے تے یہ جواب بھی تیرے کول اگر میں کی دیواں؟ انہیں کیا تو یہ جواب دیویں؟ انہوں نے پوچھی کہ تساں ویکھنا ہے، تسی جو پوچھتے ہو کہو جے تساں ویکھنا ہے، تے انہوں نے اگوں جواب دیتا ویکھنا ہے، تے اللہ میں کی کہاں؟ سونے جواب تے بالکل آسان ہے، جدو انہاں تینوں پوچھنا ہے نا وہ کہو جے تے تو پوچھی ویکھنا جے، انہاں کہنا ویکھنا ہے تے تو کئی اکھاں کھول کے ویکھ لو میں جے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ محترم سامعین دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ کی قسم اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا جہاد، اس کا قتال، اس کے مر کے برباد ہے اگر یہ محمد کریم کو اللہ ہی مانتا ہے، اللہ کی صورت ہی تسلیم کرتا ہے، یہ اس کی عبدیت کا انکار کرتا ہے، یہ ایمان رب کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کی شان، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کو بھی الہ بنایا گیا۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن وحی لے کے جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ اب کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کہاں لکھا ہے؟ نیچے تو بیٹھنے والے سارے سبحان اللہ کہہ کے نعرہ رسالت ہی مار دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس نے کتنی بڑی گپ چھوڑ دی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جگہ ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی کی آواز آتی ہے میں لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا وہ آواز دینے والا عرش پہ ہے کون؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا، جھاتی مارنا
کہ عرش کے پیچھے بیٹھا کون ہے، پردے کے پیچھے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام گئے، آواز آنی شروع ہوئی، جبرائیل نے پرواز شروع کی، عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینہ شریف میں چاتی ماری تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر عرش پہ دیکھا تو پھر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل چپ ہو گیا، پتہ نہیں یہ وہ ہے یا وہ یہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان والوں کی گفتگو، یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے پر امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ یہود و نصارہ کا یہی جرم تو تھا، لیکن مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، یہود و نصارہ کا جرم اس کلمہ گروہ کے جرم سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا تھا نا، عیسی ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا اپنے نبیوں کو کہا، انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کر دکھایا۔ اور بریک یہاں پر نہیں لگی، گاڑی بہت دور تک دوڑ رہی ہے، ہر پیر و فقیر و بابے کو اللہ ہی مانتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ صاحب کا، اس کے گدی نشین کا خطاب میرے پاس موجود ہے، میں نے بھی سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ گدی نشین صاحب کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے والی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی۔ یہ بابا جی کہتے ہیں جس نے یہ کہا اللہ عرش پہ ہے وہ بھی کافر، جو مسجد میں مانے وہ بھی کافر۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ ہے کہاں اگر عرش پہ بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں؟ کہا لوگوں 1400 سال سے خاک اور پانی کا یہ پتلا انسان کے روپ میں خدا ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ اپنے اس جملے کو دہراتا ہے کہ خاک اور پانی کے اس پتلے میں اللہ ظاہر ہو چکا ہے۔ ایک مرید جب شاہ صاحب سے اتنی دفعہ سنیں گے تو آخر مان تو لیں گے نا، یہ تو قوم ہی شاہ صاحب کے پیچھے دوڑ لگانے والی ہے۔ 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا اوہی میرا، اللہ اکبر۔ اس قوم نے تو پوچھنا نہیں ہے کہاں سے بولے ہو۔ وہ مرید دوڑ لگاتا ہے اور رنگ علی شاہ کے اس گدی نشین کے قدموں میں جا کے سجدہ کرتا ہے، اور وہ پھر سجدہ کر کے یہ جملہ کہتا ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے اس کے پاؤں کو اس نے اتنی زور سے پکڑا کہ رب صاحب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکے، تھلے ڈگ گئے۔ میں کہا ہولے پھڑدا تو رب ہی ڈیگ چھڑیا ظالم۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبہ میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے۔ لا الہ کون ہے؟ لکیریں لا الہ نہیں، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم یہ وہ کفر ہے جس کفر کے میدان میں نہ یہودی پہنچ سکے تھے نہ عیسائی پہنچ سکے تھے۔ یہ تو ان کے جرم سے بڑا جرم ہے۔ تم نے ہر پیر کو، ہر بابے کو، ہر مرشد کو، ہر حضرت کو، ہر شیخ کو اٹھایا اور اللہ کر دکھایا۔ میرے ان جملوں کو یاد رکھنا، آج اس دنیا پر ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، زلزلوں کا سبب، سیلاب کا سبب، بے موسمی بارشوں کا سبب، ہلاکتوں کا سبب، عذاب کا سبب، یہود و نصارہ سے مار پڑنے کا سبب یہ ہے تم نے سچے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی حقیر مخلوق کو رب بنا لیا ہے۔ سارے جرم چھوٹے ہیں،
ساری خطائیں چھوٹی ہیں. اس امت کی بربادی کے جرائم کی لسٹ میں سب سے بڑا جرم یہ ہے اللہ کی حقیر مخلوق کو تم نے الہ کا مقام دے دیا ہے. پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے, وہ بھی دھمال ڈالتا ہے, اور اس کی دھمال پہ عورتوں اور مردوں کا بہت بڑا اجتماع ہے, وہ سب ناچتے ہیں, سب دھمال ڈالتے ہیں, اور نعیم قوال قوالی گاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا اور میرے جملوں کی طرف لوٹیے گا. اللہ کی قسم, جب تک شرک اکبر کی یہ لعنت اس طرح ساتھ جڑی رہے گی, ایک زلزلے کے دکھ کو نہیں بھولو گے, رب دوسرے زلزلے میں مبتلا کرے گا. ایک سیلاب کے زخم ختم نہیں ہوئے ہوں گے, رب دوسرے سیلاب میں تمہیں ذلیل کرے گا. ایک ظالم کے ظلم کی کہانی نہیں ختم ہوئی ہوگی, اس سے بڑے ظالم کی کہانی شروع ہوگی. یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو. مسجد میں کون جاتا ہے؟ اللہ کو ماننے والے. مندر میں کون جاتا ہے؟ وہ کہتا دونوں پارٹی ٹھیک ہے, لیکن میں نہ اس پارٹی میں ہوں نہ اس پارٹی میں ہوں. نہیں جانا مسجد مندر نو, رب منیا پاک کلندر نو. نہیں جانا مسجد مندر نو, 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 رب منیا پیر کلندر نو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. اے امت اسلام, اے امت ایمان, اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, کیا قل ہو اللہ احد کا یہ انکار نہیں ہے؟ نہیں جانا مسجد مندر نو, رب منیا پاک کلندر نو. میں اس پیر کلندر کو رب مانتا ہوں. ابھی بھی پوچھتے ہو زلزلے کیوں آئے, ابھی بھی پوچھتے ہو سیلاب کیوں آتے ہیں, ابھی بھی پوچھتے ہو امت برباد کیوں ہوتی ہے. زندہ رب کو چھوڑ کر رب کی وہ حقیر مخلوق, یہ پیر کلندر بیٹھا ہوا ہے, اس کی صورت کو دیکھو, اس کے جسم کو دیکھو. میرے رب نے اس کی کمر کو جھکا دیا ہے, اور یہ ظالم اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا. اٹھ کے اپنے مریدوں میں چلتا ہے تو یہ رکوع کی حالت میں چلتا ہے. یہ اتنی مجبور مخلوق ہے اللہ کی, رب نے اس کی کمر کو ٹیڑھی کی ہے, یہ اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا. اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں جانا مسجد مندر نو, رب منیا پاک کلندر نو. اپنی ہستی ہے لالن دی چڑھ گئی مستی ہے, میں پاؤنی کے نوری بوری والے, میں پاؤنی کے نوری بوری والے, میں پاؤنی کے میں بھول گئی اپنی ہستی. جب اللہ کے در سے انسان ہٹ جاتا ہے پھر اللہ اس کو در در پہ ذلیل کرواتا ہے. جو عورت نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کرتی, کوٹھے پہ جا کر بیٹھتی ہے. نکاح کرنے والی ایک خاوند کی اطاعت کر کے رب کی جنتوں میں داخل ہونے کا پیغام پاتی ہے, اور کوٹھے پہ بیٹھنے والی کو ہر دوسرے مرد کے احترام کے اندر جھکنا پڑتا ہے. جو رب کے در کو چھوڑ جاتا ہے رب اس کو اس طرح پھر ذلیل کرواتا ہے. قرآن حکیم کی آیات کو اپنے سامنے رکھیے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء, جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء کوئی اور پکڑے, یہ کفار مکہ کے بارے میں ہے. اور مجھے کہنے دیجئے اللہ کی قسم یہ جرم کفار مکہ کے جرم سے بڑا جرم ہے. کفار مکہ نے اپنے اولیاء کو کبھی اللہ نہیں کہا. وہ اولیاء پکڑتے تھے, وہ شرک کرتے تھے, لیکن کہتے کیا تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں, ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں, ہم ان کے در پہ کیوں جھکتے ہیں, ہم ان کی نیازیں کیوں دیتے ہیں, ہم ان کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی, یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. انہوں نے لات و عزا کو اللہ نہیں کہا, حبل کو اللہ نہیں کہا, حسن پاک کو اللہ نہیں کہا. انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ان اولیاء کو سمجھا. اور آج کا کلمہ گو مشرک اس کلمے کے انکار کرنے والے مشرک سے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اپنے پیر ہی کو وہ اپنا رب قرار دیتا ہے.
پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے. پوجا کس کی جاتی ہے؟ پوجا کا معنی عبادت ہے نا. پوجا کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. اور یہ سپیکروں میں بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پہ آ کر، ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رب کی عبادت کا یوں انکار کرے اور رب پھر ان کو عزت دے دے. پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پان دی لوڑ نہیں ہے. اب شور کرنے کی بات نہیں، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس پیر کلندر کی پوجا کیسے کرنی ہے. اج یار دے در تے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں ہے. کعبے جاتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہو، حج کرنے کے لیے جاتے ہو. یہ حج کرنا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت نہیں ہے. وہ کہتا ہے پوجا یار کی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پان دی لوڑ نہیں. اج یار دے در تے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں. ہاں بلیا کملے لوگ جہاں دے. اے بابا بلے شاہ، یہ بلے شاہ کا کلام ہے. ہاں بلیا کملے لوگ جہاں دے، یعنی جہاں میں جو یہ لوگ ہیں پاگل ہیں، ان کے پاگل پن پہ بلا دلیل کیا دیتا ہے؟ بھولے پھر دے سب بھول گئے ہیں، حقیقت سے دور ہو گئے ہیں. بھولے پھر دے سب سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی پوچھ دے رب. پیر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رب کہاں ہے. یہ پاگل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بے علم لوگ ہیں. پیر ہی تو رب ہے، اور پیر کے سامنے بیٹھ کر، پیر کو دیکھ کر پھر انہیں رب یاد نہیں آتا، پھر بھی پوچھتے ہیں رب کہاں ہے. اصل میں پیر یہی رب ہے. اس کے در پہ آ کر اس کی پوجا کر لو. نہ کعبے جانے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. پوجا یار دی کرنی، پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، یار دی کرنی آ گئی ہے. ہن لوڑ پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پاؤن دی لوڑ کی ہے. سندڑی اج یار دے در تے ہو جاوے، اج در تے ہو جاوے، یار دے در تے ہو جاوے، اج یار دے در تے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ کی ہے. میں پاؤنی دھمال نوری گوری والے، میں پاؤنی دھمال نوری گوری والے، میں پاؤنی دھمال نوری. ہاں بلیا کپڑے لوگ جہان دے جب بھلے پھرتے سب سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی پوچھ دے رب. ہلاکتوں کا سبب کلمہ گو قوم کے جرائم میں سے سب سے بڑا جرم حقیر مخلوق، کمزور مخلوق، منی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والی یہ حقیر مخلوق، اگر اس کا اللہ اس کو وہاں پہ خوراک نہ دیتا تو یہ مر جاتا. یہ حقیر مخلوق جس کو تم نے رب سمجھا ہے، اگر ماں کے پیٹ سے رب اس کو باہر نہ نکالتا یہ اندر ہی مر جاتا. اگر باہر نکالنے کے بعد دودھ پینے کا طریقہ اس کو میرا اللہ نہ سکھاتا یہ بھوک سے مر جاتا. ماں کے دل میں اللہ اس کی محبت کا چراغ نہ جگاتا، ماں اس کو گھاس نہ ڈالتی یہ بھوک سے مر جاتا. ارے جو ننگا ماں کے پیٹ سے نکلا، جو کمزور ماں کے پیٹ سے نکلا، آج بڑھاپے میں رب نے پھر اس کی گردن کو، اس کی کمر کو جھکا دیا ہے اور تم نے اس کو رب بنا لیا ہے. اللہ تو نبیوں کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ کہو، عیسیٰ کو رب کا بیٹا نہ کہو. یہاں ہر للو فتو کو اٹھا کر رب کا مقام دیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کفر کو سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، سینوں کو تھام کے، جگر کو تھام کے، اور پھر سوچئے میری اور آپ کی ذمہ داری کفر اور شرک کی چلتی ہوئی ان اندھیریوں میں توحید کے چراغ کو جلانے کے بارے میں رب نے کیا لگائی ہے. یہی قوال نوری بوری سرکار کے بارے میں کہتا ہے، لوکی عرش دے اوتے لبدے نے. عرش پہ کون ہوتا ہے؟ جب بھی اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ اپنے عرش پر ہے. تو عرش پہ کون ہے؟ اللہ. عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے لوکی عرش دے اوتے لبدے نے، رب بوری دے اولے آ بیٹھا. لوکی عرش دے اوتے لبدے نے، عرش دے اوتے لبدے نے، لوکی عرش دے اوتے لبدے نے، عرش دے اوتے لبدے نے، لوکی عرش دے اوتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اوتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا. میں یہ بابا نوری بوری والی سرکار اس نوری بوری والے کی اوٹ میں، اس کی چادر میں، اس کے بوری کے اولے میں رب یہاں پر آ بیٹھا. لوکی عرش تے لبدے پھر دینے، رب بوری دے اولے آ بیٹھا.
اور مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ان ظالموں نے کہا، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا رد ہو رہا ہے قرآن حکیم کی آیات میں جس میں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، بیٹا قرار دیا. اور یہاں یہ امت اللہ کے لیے کوئی اور بیٹا نہیں پکڑ رہی بلکہ اپنے پیروں فقیروں کو اللہ قرار دے رہی. لوکی عرش دے اتے لب دینے رب بوری دے اولے آ بیٹھا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ان کا یہ قول کہ اللہ نے رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. لقد جئتم شیئا ادا. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے ہو. کتنی بھاری ہے یہ کفر کا جملہ، کتنا بھارا ہے یہ کفر کا قول، کتنا سخت ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا. ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ارے رب کے لیے بیٹا قرار پکڑا جائے تو اس ظلم کو، اس ظلم کو، اس جبر کو نہ پہاڑ نہ آسمان نہ زمین برداشت کر سکتی ہے. اور یہاں تو عقیدے ہی بدل گئے. نوری بوری والی سرکار کے بارے میں کہا جا رہا، رب کو عرشوں پہ ڈھونڈنے والوں، رب تو اسی بابے کے لباس کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا پکڑنا چاہتا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا. سبحانہ سبحانہ سبحانہ. تم یہ ظلم کا قول، تم یہ کفر کا قول جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، سبحانہ، میرا اللہ اس شرک سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار. وہ تنہا یکتا اللہ قوتوں والا ہے. قیامت کا دن ہوگا. آج اپنے پیروں کو اللہ کہنے والوں، پیر نوری بوری کو اللہ کا روپ بتانے والوں، قیامت کا دن ہوگا. تم رب کے دربار میں پیش ہوگے. اس مجبور کو، اس ناتوا کو، اس طاغوت کو الہ ماننے والوں، قیامت کے دن رب کے دربار میں اپنے اس کفر پہ کیا دلیل لے کر آؤ گے؟ وہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، قہار اور جبار اللہ ہے. اس کا کوئی شریک اور ساتھی اور ساجی نہیں. انما اللہ الہ واحد. وہ اللہ وہ ہے جو الہ واحد ہے. وہ معبود برحق تنہا اور یکتا ہے. نہ کسی پیر کی صورت میں، نہ کسی بابے کی صورت میں، نہ کسی نبی کی صورت میں، نہ کسی حضرت و مرشد کی صورت میں دنیا پہ آیا. سبحانہ ان یکون لہ ولد. پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. بدیع السماوات والارض. وہ آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے. انا یکون لہ ولد. اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. یہ بیوی، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ مجبوریاں یہ مخلوقات میں رکھی گئی ہیں. اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ نوری بوری والے کو الہ کہنے والوں، رب کو اس کی اوٹ میں بیٹھا ہوا دکھانے والوں، رب کے عرش پہ ہونے کا انکار کرنے والوں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ تمہارا بابا بھی میرے رب کی مخلوق ہے. اس نے خود کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آؤ میں بتاؤں تمہیں رب کون ہے. آؤ ہم سے سنو الہ کا تعارف. بھیڑیوں پہ گرنے والوں، ملنگوں کو رب کہنے والوں، پیروں کے قدموں میں سجدے کرنے والوں، ان کو الہ کی صورتیں بتانے والوں، آؤ ہم سے پوچھو رب کون ہے. ذالکم اللہ ربکم. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کی. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے
نے ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہریں چلائی. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے دل میں ممتا کا پیار پیدا کیا. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے تمہاری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا. اور رب محمد کی قسم, اگر اللہ اس بازو کا جوڑ پیدا نہ کرتا تم روٹی کھانے کے قابل, اور اگر رب اس کو سیدھا کر دیتا, نوری بوری اس میں جوڑ پیدا کرنے کے قابل, وہ تو اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا نہیں کر سکا. اللہ کے لیے اللہ کا تعارف حاصل کرو. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا خالق ہے. نبیوں کا خالق اللہ, ولیوں کا خالق اللہ, پیروں کا خالق اللہ, باپوں کا خالق اللہ, انسانوں کا خالق اللہ. جن مخلوق کو تم جانتے ہو ان کا خالق اللہ, جن کو تم نہیں جانتے ان کا خالق اللہ. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہارا مالک ہے, وہ تمہارا خالق ہے. اب تمہیں کیا چاہیے؟ فاعبدوہ فاعبدوہ, اس کی عبادت کرو. پیروں کو رب نہ مانو, ان کے دروں پہ سجدے نہ کرو, ناچ ناچ کے دھمالے یہاں پہ نہ ڈالو, بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, وہ ہر چیز کا کارساز ہے. ان آیات میں مالک یہود و نصارہ کے ان عقیدوں کا رد کرتا ہے جس میں وہ اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. مگر افسوس, سابقہ مشرقین نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا قرار دیا, لیکن آج کے پیروں فقیروں کی پوجا کرنے والوں نے اپنے بابوں کو خود اللہ قرار دیا. سنیے پیروں کا پجاری کیا کہتا ہے. اسی نوری بوری والی سرکار کے سامنے دھمال ڈالنے والا کیا کہتا ہے. میرا دل ایک مندر اے, ایدا دیوتا لال قلندر اے. انڈیا والے بھائی جانتے ہوں گے, مندر ہے نا آپ کے ہاں, ہمارے ہاں بھی ہیں. ان مندروں کے اندر بت ہوتے ہیں نا, شیخ فرما رہے ہیں بحرین میں بھی ہیں. ان مندروں کے اندر بت ہوتے ہیں, ان بتوں کی پوجا ہوتی ہے. یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا کہتا ہے میرا دل ایک مندر ہے, میرا دل بھی ایک مندر ہے, ایدا دیوتا لال قلندر ہے. مندروں کے اندر ایک بت ہوتا ہے جس کو پوجا جاتا ہے. میرے دل میں جو بت ہے جس کو میں پوج رہا ہوں, یہاں جو دیوتا بیٹھا ہے اس کا نام لال شہباز قلندر ہے. میرا دل ایک مندر ہے, ایدا دیوتا لال قلندر ہے. عرشاں اتوں ہوراں آئیاں, لالن پیر نو مہندیاں لائیاں. عرشوں سے حوریں آئیں اور پیر لال شہباز کو مہندی لگا کر گئی. سارے ولیاں لال دے درتے نچ نچ عشق تمالا پائیاں. سارے ولیوں نے آ کے بابا لال شہباز کے در پہ عشق کے اندر غرق ہو کے خوب ناچے, دھمالے ڈالی. اور ان دھمالوں کے منظر کو دیکھ کے ہمارے ایک جملے کو یاد رکھنا, لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تم نہیں مانتے, یہ بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں, اس لیے پہنچی ہوئی ہیں کہ دیکھو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. تمہارے درس میں کتنے لوگ آتے ہیں, یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے. اور ہم کہا کرتے تھے آج تمہیں ثبوت بھی دکھا رہے ہیں, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہم کہا کرتے تھے درباروں پہ لگنے والا یہ مجمع بابوں کی کرامتیں نہیں ہیں, چھوکریوں کی کرامتیں ہیں, یہ لڑکیوں کی کرامتیں ہیں. اور نوری بوری کے سامنے ینگ لڑکیاں سینکڑوں کے اندر دھمال ڈال ڈال کے پاگل ہو رہی ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے اگر یہ 1000 ہیں تو 10,000 تو آ ہی جائیں گے. ابھی کنجری وانگو نچیا, اے بھلا شاہد کنجری وانگو نچیا. شاہد بھلے شاہد شاہد تائیوں دین ایمان سی بچیا, میں پاؤنی ہے دھمال. نالے ثواب مل جائے گا, نالے نچ بھی لائیں گے, نالے اکھ مٹکا بھی ہو جائے گا. سارا کام ثواب کی چادر کے نیچے, کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے ولیاں لال دے درتے نچ نچ عشق تمالا پائیاں. کیوں؟ اب یہ سارے شعروں کو سن کے آخری شعر جو سنانا چاہتا ہوں. ویکھ دے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال نی. عرشوں سے حوریں آ کر بابا لال کو مہندی لگا کر گئی. سارے ولیوں نے لال کے دربار پہ آ کے ڈانس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نوری بوری والی سرکار بیٹھی ہے, ویکھ دے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال. میرا دل ایک شاہد مندر ہے, میرا دل ایک شاہد مندر ہے, میرا دل ایک شاہد مندر ہے, میرا دل ایک شاہد مندر ہے. ایدا دیوتا لال قلندر ہے, عشق دا درگاہ جدی دی, عشق دا درگاہ جدی دی. اک لڑ گئی لال نال بھی, لال چاہے دے درتے
لال سخی دے درتے کڑیوں پائیے کڑیوں پائیے درتے کڑیوں پائیے اور شام کو ہورا یا لال پیر مہندی لایا لال پیر مہندی لایا لال سائیں دے درتے کڑیوں پائیے نت کمال نوری بوری دے وچ بیٹھ کے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال نی لال سائیں دے درتے کڑیوں پائیے نت کمال دیکھ کے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال نی لال سائیں دے درتے کڑیوں پائیے نت کمال دیکھ کے نوری بوری دے وچ بیٹھ کے نوری بوری دے وچ لال سائیں دے درتے کڑیوں پائیے رج کمال یہ اصل میں اللہ کا روپ اور جمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے تو یہود و نصارہ کے اس جرم کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا کہا. یہاں اپنے پیر کو رب کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ بابا، اس کے اندر رب کا روپ اور جمال ہے. ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، اذا لذهب كل الہ بما خلق. اگر کوئی اور اللہ کے علاوہ الہ ہوتا وہ اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا. قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں چیلنج کرتا ہوں، ہم الہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ساری مخلوق کا خالق ایک اللہ کو مانتے ہیں. تم رب نوری بوری کو مانتے ہو، بوری والی سرکار کو رب مانتے ہو. بتاؤ میرے رب نے جن پیدا کیے ہیں، میرے رب نے انسان پیدا کیے ہیں، اس نوری بوری والے نے کس کو پیدا کیا ہے؟ اس کی مخلوق کون سی ہے؟ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا اپنی مخلوقات کو لیے پھرتا، ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ پاک ہے
اس اوصاف سے جو تم اس کے بارے میں بتاتے ہو۔ اللہ کی علاوہ اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے، اگر ہے ہاتھو برہانکم، پھر دلیل دو۔ ہم اللہ کے بندوں کو رب کی مخلوق کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور تم جس کو رب کہتے ہو اس کی مخلوق دکھاؤ۔ ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تم اس کی مخلوق دکھاؤ۔ میرے رب نے جس کو تم نے رب مانا ہے وہ کانڈ چکا دیتی ہے، اس کی کمر کو موڑ دیا ہے، اور یہ اتنا مجبور اور لاچار ہے، دھمال ڈالنے کا کہتا ہے لیکن خود ڈال۔ ایک مرید اس کے نیچے ہپ کے نیچے اپنے 2 ہاتھ دے کے نچاندہ ہے، بابا نچندہ کہتے ڈے ہیں آپ تو نچ نہیں سکتا، چل میں تینوں نچا دینا۔ اس نے اوور ٹائم پہ بندہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کو نچاتا ہے۔ ارے جو حرکت کرنے کے قابل نہیں، جو کمر سیدھی کرنے کے قابل نہیں، تم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر رب کا روپ اور جمال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسلیم کرنا پڑے گا، اگر توحید کو مان کر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ محمد کریم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ جب محمد کریم اللہ کے بندے ہیں تو کائنات میں کوئی اور بابا پیر رب بن سکتا؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا پھر ایک ایک عمل اس میں آئیڈیالائز اگر کسی کو زندگی کو کیا جا سکتا ہے تو وہ زندگی صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دی۔ بھائی غصے نہیں کہتا ہے، پیار سے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ مولوی صاحب اب کیا کروں؟ مولوی صاحب کو اللہ جنوں حل اللہ کرانا پڑے گا، اور کچھ نہیں، حل اللہ کراؤں پھر جو حل اللہ کی ہوں میں کچھ نہیں، رات واسطے کسی اور نال دے دے تو سویرے واپس لے آئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کریم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ؟ صحابہ نے کہا جی بتائیے۔ کا حلالہ کرنے والا، یہ کرائے کا سانڈ ہے، اور محمد کریم کی زبان سے رب کی لعنت برستی ہے، کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی۔ ایک ایک عمل میں محمدی بنیے اگر آپ رسالت مصطفیٰ کو ماننے میں سچے ہو۔ طلاق محمدی، یہ حلالے سینٹر، یہ زنا کے اڈے، بدکاری کے اڈے ہیں۔ فرق یہ ہے کچھ زنا کے اڈوں کو رنڈیاں چلاتی ہیں، کچھ کو مولوی چلاتے ہیں۔ یہ مولویوں کے جبے و دستار کے نیچے چلنے والے حلالے سینٹر زنا کے اڈے ہیں۔ ایک ایک عمل میں اپنے لیے آئیڈیل بنائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو اللہ سے پھر امید ہے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر ہم اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے دل میں توحید کی غیرت پیدا فرما دے، اللہ توحید کے لیے جینے اور مرنے کا ڈھنگ سکھا دے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں، اللہ یہ زندگی امانت ہے تیری، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں تیری توحید کا آوازہ بجانے کی ہمارے اندر ہمت نہ رہے، جب تک زندہ رکھنا، اس زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کی توفیق دیتے رکھنا۔ اور اللہ جب موت دینا، اللہ جب موت دینا، اللہ جب موت دینا، توحید کے جملے ہماری زبان سے نکل رہے ہوں اور اہل شرک کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش کر کے ہم تیرے دربار میں اٹھائے جا رہے ہوں، قیامت کے دن تو ہم سے پوچھے کیا کر کے آئے، تو ہم کہیں اللہ گناہوں کے انبار ہیں لیکن ہاں ایک نیکی ہے، ہم کہا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، ہم کہا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز و بندہ پرور نہیں، ہم کہا کرتے تھے قبروں پہ جھکنے والوں، جھکنا ہے تو عرش والے کے سامنے، رونا ہے تو عرش والے کے سامنے، مانگنا ہے تو عرش والے کس کے لیے، اگر قربانی ہے تو عرش والے کے لیے۔ اللہ توحید کے نوازوں کو سن کر قبر کے پجاریوں نے ہمارے جسم اور روح کے رشتے کو توڑ دیا۔ اللہ ہمیں مرتے ہوئے شہادت کا جام پلانا، شہادت کی موت عطا فرمانا، جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، جب موت دینا توحید کی حالت میں دینا۔ ہم زندگی کے سب سے پیارے دن، اپنی زندگی کے آخری دن تیری عبادت والے گزار رہے ہوں، اور ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غوث اعظم، اے ہمیں بری کرنے والے، اے ہمارے غریبوں کو نوازنے والے، امیروں کو نوازنے والے، تو ہم سے راضی ہو،
ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قبر پرستوں کو جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سعودی عرب کے لیے دعا کی اور نجد کے لیے دعا نہیں کی. فرمایا نجد میں گستاخ رسول پیدا ہوگا اور یہ وحی محمد عبد الوہاب نجدی ہے، اور کسی حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں. اس کی تفصیل کے لیے شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ کہ پچھلے سال بحرین آئے بھی تھے، ان کا ایک بہت پیارا خطاب ہے نجدی کون. ircpk.com ایک ویب سائٹ ہے، اس پر شیخ کا یہ درس موجود ہے، نجدی کون. وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو تفصیل سے سنیے، کیونکہ یہ باقاعدہ پورا ایک موضوع ہے. مختصر اس کے بارے میں یہ کہ جس نجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا اور اس کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس نجد سے مراد عراق کا نجد ہے. اس نجد سے مراد عراق کا نجد ہے، نہ کہ سعودیہ کا نجد ہے. اور تاریخ بھی شاہد ہے کہ جتنے فتنے اٹھے ہیں وہ عراق کے نجد سے ہی اٹھے ہیں، بھلے وہ امام پرستوں کے فتنے ہوں یا قبر پرستوں کے فتنے ہوں. مرشد لوگ اپنے مریدوں سے کوئی خاص ذکر پڑھاتے ہیں اور کسی کو بتانے سے انکار کرتے ہیں. شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آئی ہے. اگر وہ ذکر قرآن اور حدیث سے ہیں تو پھر دوسروں سے چھپاتے کیوں ہیں؟ اور اگر وہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں تو ہمیں ایسے ذکر کی پہلے ضرورت نہیں ہے. ان مرشدوں سے بچو، ان بابوں پیروں سے بچو. یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے جملہ سخت ہے، لیکن مجبور ہوں. بعض دفعہ ڈاکٹر کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے. تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دینا، شفا ہوگی تو انشاءاللہ دعا بھی دو گے. یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے عزتوں کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو ہیں. نہیں یقین؟ وہ دور گزر گیا جب کہنے والے کہا کرتے تھے فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے. اب تو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کہا تھا. یہ پیر، یہ مرشد، یہ تعویذ فروش، یہ تعویذ گنڈے کا دھندا کرنے والے عزت کے ڈاکو ہیں، مال کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں. ایمان کے ڈاکو کیسے؟ کہ یہ شرک کرواتے ہیں آپ سے. عزتوں کے ڈاکو کیسے؟ نہیں یقین؟ تو آج سے 1.5 مہینہ پہلے گجرانوالہ کے اندر پیر سلیم قادری صاحب گرفتار ہوئے ہیں. یہ قادری صاحب نرینہ اولاد کے تعویذ دیا کرتے تھے. یہ خبر اگر ہم دیں تو لوگ کہیں گے انٹرنیٹ تو آپ پہ بنا چھڑیا ہے. جو بھی ہم ثبوت دیں اپنے کولوں نہ بنا لے جی، کمپیوٹر تو ہر شے بن جاندی ہے، ساڈے بھی بنا کے دکھا دیو ایڈی چھیتی بن جاندی تے. یہ خبر دنیا ٹی وی نے دی ہے. کھری بات لقمان کے ساتھ ایک پروگرام چلتا ہے، اس ٹی وی نے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چلائی ہے. پورا 45-40 منٹ کا ایک پروگرام چلایا ہے. پیر سلیم قادری گجرانوالہ کا پیر تعویذ دیا کرتا تھا نرینہ اولاد کے لیے، جس کو بیٹے نہیں ہوتے وہ اس سے تعویذ لے. اور یہ ظالم، یہ دین و ایمان و عزتوں کا ڈاکو کرتا کیا تھا؟ اس نے اپنا ایک روحانی بستر بنایا ہوا تھا، اور وہ شیطانی بستر. لڑکی جس کو اولاد ہونی اس کو کہتا کہ تم اس بستر پہ لیٹ جاؤ، میں تعویذ لکھ کے لا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے وہ تعویذ تمہاری کمر کے نیچے رکھوں گا. پھر روحانی عمل شروع ہوگا. یہ روحانیت کے نام پہ شیطانیت کا جال بننے والے شیطان ہیں. کہتا ہے روحانی عمل شروع ہوگا، پریشان نہ ہونا. اس عمل کے نتیجے میں ایک روحانی بابا آئے گا. ممکن ہے وہ میری شکل میں آئے پر میں نہیں ہوں گا. ممکن ہے وہ میری شکل میں آئے پر میں وہ کرنی بھرنی دھرنی والا، ملتان والا بابا، بغداد والا بابا، کالے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، نوری علم کا ماہر. معاف کرنا شیخ امان اللہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اکثر بابوں کے ساتھ بنگالی بابا.
ملتانی بابا، کالا بابا، پیلا بابا، کالے پیلے علم کا ماہر کا ایک بابا آئے گا. وہ بابا آ کر روحانی عمل شروع کرے گا. ہو سکتا ہے تمہارے جسم کو ٹچ کرے تو پریشان نہ ہونا، وہ روحانیت کے زور پہ اس بیٹے کا جرثومہ تمہارے بطن تک پہنچائے گا. یہ جھانسا دے کر ٹی وی رپورٹ کے مطابق 300 عورتوں کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے. 300 عورتوں کے ساتھ. اور وہ اتنا بڑا مجرم، تعویذ فروش مجرم، کہ اس خبیث نے اس شیطانی بیڈ کے اوپر خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا. جب پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے 27 CDs اس بدکاری کی جو اس نے بنائی تھی اس کے قبضے سے نکلی ہے. اس پروگرام کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ورلڈ میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدا جا ملا ہوا سے کہا میں مارکا معاف کرنا. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر اور اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر واپس آئے پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے. اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا. پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا؟ کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے. انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پہلے کسی نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی؟ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں ہوں. ہم کہا کرتے تھے ان پیروں کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا لو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں، یہ مال کے ڈاکو ہیں. ایک اور پیر صاحب نے ایک گھر پہ جا کر قیام کیا. یہ آتے ہیں نا گھروں میں رہنے کے لیے، سال دے پیچھو پھیرا مار دینے، نذرانے لینے کے لیے. جو ہی آتے ہیں آتے ہی آرڈر کرتے ہیں، شاہ صاحب آ گئے نے، ہن منجی تے کوئی نہ بوے. سارے گھر والے زمین پہ بیٹھے، شاہ صاحب قبلہ سرکار چارپائی پہ بیٹھیں گے. تمہاری امی، تمہارے ابو، تمہارے دادا، تمہاری دادی، تمہاری بیوی، تمہارے بچے سب زمین پہ سوئیں گے اور شاہ صاحب کہاں بیٹھیں گے؟
چارپائی پہ. اگر تمہارے خاندان میں سے گھرانے میں سے کوئی اور چارپائی پہ بیٹھ گیا تو پیر صاحب کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تمہارے پیر ہیں جن کے دامن میں پھنس کے ایمان، عقیدہ، مال، عزت سب لٹا دیتے ہو. آؤ جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ کیسا ہے. مصطفیٰ ہجرت کا سفر کرتے ہوئے قباء میں جب اترے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے. جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، حبیب بیٹھے ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، لوگ صدیق اکبر کو سلام کر کے بیٹھ جاتے اور سمجھتے یہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب سورج بلند ہوا، دھوپ چڑھی، تو ابوبکر صدیق نے چادر مصطفیٰ علیہ السلام کے سر پہ کر کے سایہ کیا. تب پتہ لگا یہ مرید ہے، یہ مرشد ہے. تمہارے مرشدوں کا یہ حال ہے کہ وہ گھر میں آتے بوڑھوں کو بھی زمین پہ لٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آگے بیٹھے نا، تو جو مرید موٹر سائیکل پہ پیر صاحب کو بٹھا کر لایا تھا وہ بے دھیانی میں اس کی طرف سے کمر کر کے گزر گیا. تو باقی جتنا مجمع ہے گستاخ، وابی ہونے دا پروگرام تو نہیں، پیر نو کانڈ کر کے جا رہے ہیں. تو پیر کو کمر کر کے جا رہا ہے، تیرا کوئی پروگرام چینج تو نہیں. کہتا چپ کر جاؤ. پیر کو کمر کر کے جا رہا، 2 گھنٹے میری کمر کے پیچھے بائک پر بیٹھا رہا، تب اس کو کچھ نہیں ہوا. وہ خبیث آیا، ایک گھر کے اندر قیام کیا، اس نے رہا، خدمتیں کروائی، اور اللہ کی قسم ویڈیو ثبوت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، جاتے ہوئے نشہ آور مشروب اس گھر میں رہنے والی BA کی طالبہ لڑکی کو پلا کر اس کی عزت بھی لوٹ گیا اور اس کے زیورات بھی اٹھا کے لے گیا. یہ مرشدوں کے روپ میں، یہ پیروں کے روپ میں. صبح آپ تو خبر لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، پیر صاحب جعلی تھے. جو گھروں میں آ کر یوں پناہ لیتے ہیں یہ جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ عزتوں کے ڈاکو ہوتے ہیں. اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کھلی اور اوپن ہیں، ان کو لیجئے، ان پہ عمل کیجئے. ان کے تعویذوں پھونکوں کے چکروں میں کبھی نہ آئیے. علی حجویری کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، داتا کہتے ہیں دینے والے کو. گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخشنے والے کو. تو دینے والا کون ہے؟ اللہ. دینے والا اللہ ہے. آپ کہیں گے نہیں علی حجویری بھی داتا ہیں، وہ ہی دیتے ہیں. تو میں پوچھوں گا جب پیر علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے، جب پیر علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے تب داتا کون تھا؟ جب پیر علی حجویری کے ابو بھی کمارے تھے تب گنج بخش کون تھا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. علی حجویری کے والد کو بھی اللہ نے نوازا، بابا حجویری کو بھی اللہ نے کھلایا پلایا. اس کا رازق، اس کا داتا، اس کا گنج بخش بھی اللہ. باقی سب فقیر ہیں. دلیل اس فقیر ہونے کی قرآن حکیم بیان کرتا ہے انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے سوالی ہو. اور یہاں پہ پھر یاد رکھنا کسی رب کے سچے ولی نے اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے. کسی مجبوری کی حالت میں اگر نیچے گندی جگہ ہے، آپ بیٹھو گے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کوئی مجبوری کی حالت ہو یا کوئی بیماری ہو تو انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے والدین کا نام کیا ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے، ان کے والدین نہیں ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں امت کے احوال سے واقف ہیں؟ یہ عقیدہ شرک کے کاروبار کا سب سے بڑا بازار ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ، دنیاوی زندہ. ایک تو ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ، برزخ کی زندگی کے ساتھ ہیں. انہیں ہمارا شعور نہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، امت کے ہر احوال کو جانتے ہیں. اگر نبی امت کے احوال کو جانتے ہوتے تو عمر کو شہید ہونے سے پہلے خبر نہ دے دیتے؟ عثمان کا پانی بند ہوا تو آ کر لوگوں کو بتا نہ دیتے؟ غیر مسلم کو سلام دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہود و نصرانی اگر آپ کو سلام کرے تو وعلیکم کہو، اس کو خود سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح شرک اکبر کرنے والا کنفرم پتا ہو یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. سلام کرے تو وعلیکم کہا جائے. یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے. یہ منکر حدیث انسان ہے جو احادیث کا انکار کرتا ہے اور صرف قرآن کی بات کو مانتا ہے، اور حقیقت میں جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے.
کیونکہ وہ قرآن حکیم کو اپنی مرضی کے اسلوب میں بیان کرنا چاہتا ہے. حدیث قرآن کو پابند کرتی ہے اس فہم میں جو ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے، اور جب حدیث کا انکار کیا جائے تو پھر اپنی مرضی کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے. شافعی مسلک کہاں تک درست ہے؟ تمام ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دے کر گئے. امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر ایک حدیث ملے آپ کے ذریعے سے ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ امام شافعی نے فرمایا کیا مجھے عیسائی سمجھتے ہو، کنیسہ میں رہنے والا سمجھتے ہو؟ میں حدیث بیان کروں اور پھر اس حدیث کے خلاف عمل کروں؟ اگر یہ کبھی ہو جائے تو اعلان کر دینا کہ شافعی کی عقل ختم ہو گئی تھی. تو تمام ائمہ نے اتباع رسول کا درس دیا، یہی درس ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. ابدال کی تعریف بیان کریں. کچھ تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی ابدال کے قائل تھے، فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے. یہ ابدال، یہ قطب، یہ غوث، یہ صوفیاء کے ٹرم ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ فرشتے اور نیک لوگ ہر کسی کی مدد کر سکتے ہیں. مومن آپ کی ساتھی آپ کی زندگی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں. بدر میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا، وہ اللہ کے حکم سے ہیں. لیکن فرشتوں کو اتارنے سے مراد کیا ہے؟ اب مدد فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے مانگی جائے گی. سیدہ مریم کو حاملہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے پھونک ماری، تو کیا کوئی کنواری اب یہ دعا کر سکتی ہے کہ جبرائیل بیٹا دے جاؤ؟ اللہ کو پکارا جائے گا. اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اس سے یہ دلیل لینا کہ فرشتے بھی مدد کر سکتے ہیں تو ان کو پکارنا جائز ہے. یا مومنین ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تحت الاسباب. مومن بھائی کی مدد کرتا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی. شریعت ہمیں حکم بھی دیتی ہے، لیکن جہاں اسباب ختم ہو جائیں. وہ کسی نے کہا جی آپ نہیں غیر اللہ سے مانگتے، ہمیں کہتے ہو شرک ہے شرک ہے. اپنی بیوی کو نہیں کہتے روٹی دو، تو یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی اگر مر جائے، اللہ زندگیوں والی بیویاں کرے، سب کی بیویوں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رہے. اگر بیوی مر جائے، قبر میں دفن ہو جائے، ہم کبھی بھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہتے اٹھ کے پروٹھا پکا دے پھر لمبی پہ جائیں. مر گئی، معاملہ ختم ہو گیا. جب تک زندہ رہے گی روٹی دے گی، وہ بھی نصیب سے. تراویح میں امام قنوت وتر رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھا. جی صحیح یہی ہے کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھا جائے، واللہ اعلم. دعوت دینے کے لیے تھوڑی سی آسان باتیں بتا دیں. جس بھائی کو دعوت دیں سب سے پہلے اسے آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا کریں. قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں اس کو موت کا یقین، قبر کی زندگی، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تاکہ اس کا دل نرم ہو. ٹھیک ہے؟ اور پھر اسے توحید کی دعوت دیں. دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. کیا کسی ایسی لڑکی سے شادی جائز ہے جو قبر پرست خاندان سے ہے لیکن خود شرک اکبر نہیں کرتی؟ ہاں، اگر وہ خود شرک اکبر سے بیزار ہے لیکن اپنے خاندان میں رہتی بھی مجبور ہے اور اس کا خاندان شرکی عقائد پر ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو اس دلدل سے نکالا جائے، بلکہ کرنا باعث اجر و ثواب ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر وہ خود شرک اکبر کرتی ہے تو مومن کا نکاح کسی مشرکہ سے نہیں ہوتا. یزید کو برا بھلا کہنا اور حسین کا قاتل کہنا کیا درست ہے؟ شیخ مفید کتاب الارشاد کے اندر یہ واقعہ کربلا لکھنے کے بعد، اپنے گھر کی کہوں گا تو آپ کہیں گے اپنے گھر کی کہہ رہا ہے، میں انہی کے گھر کی کہہ رہا ہوں. رات ان کی ہے چراغ میرا ہے. شیخ مفید کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ یزید نے شہادت حسین کے بعد کہا کہ ابن مرجانہ پہ اللہ کی لعنت ہو. بیمار کربلا سے کہا زین العابدین سے اگر میں تمہارے بابا کے پاس ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی، وہ جو مانگتے میں دیتا اور ان کی موت کے درمیان حائل ہو جاتا. یہ کس کا قول ہے؟ شیخ مفید کا قول. تقلید کا معنی کیا ہے؟ غیر رسول کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا، یہ کہتے ہوئے کہ جو یہ کہہ دیں گے ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے. کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نبوت کے بارے میں کوئی یہودی اور نصرانی سنے اور مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے، وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا. عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو 15-20 درسوں کا ایک ہی سوال کر دیا آپ نے. عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت اس طرز پہ کی جائے جس طرز پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سود کی چیز کسی اور کو بیچنا ٹھیک ہے یا نہیں؟
سودی کاروبار نہ خود کرنا چاہیے اور نہ کسی اور کو اس میں ملوث ہونے کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ کیا ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا واجب ہے یا صرف نماز میں ہی واجب ہے؟ اگر آپ صرف نماز میں مسلمان ہو تو نماز میں واجب ہے، اگر آپ 24 گھنٹے مسلمان ہو تو 24 گھنٹے واجب ہے۔ اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں ٹخنا سے کپڑا اونچا کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں فوراً نیچے کر لیتے ہیں کہ اللہ کی حکومت صرف مسجد تک تھی اب ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ معاشرہ غلط ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے، ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، واپس جا رہا تھا، نظر پڑی ٹخنے سے کپڑا نیچے تھا، کہا اس کو دوبارہ بلاؤ۔ اس حال میں بلا کر کہا کہ بھتیجے اپنے کپڑے کو اونچا کر، ٹخنا بھی تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا، تیرا دل بھی پاک رہے گا۔ تو اسلام کے اندر مردوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کو ننگا رکھیں۔ الٹ ہو گیا ہے، اب لڑکیوں نے ننگا کرنا شروع کر دیا ہے، مردوں نے چھپانا شروع کر دیا ہے۔ مرکز الہدایہ اور مرکز الفرقان یہ دو ادارے ہیں بحرین کے اندر جو اہل توحید کے لیے علمی مراکز ہیں، تو بھائی ان کے ساتھ جڑیں۔ اردو دان طبقہ بھی اور بنگلہ دیش کے بھائی بھی، ہمارے شیخ امان اللہ حافظہ اللہ بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں، میرے بہت پیارے اور بڑے پرانے ساتھیوں میں، ہم سعودی عرب میں اکٹھے ایک ہی جالیات میں تھے۔ تو اللہ کی رحمت سے توحید کے داعی ہیں، توحید کا پیغام دینے والے ہیں، ان کے ساتھ جڑیے، اللہ کے دین کو سیکھیے، اللہ کے دین کو سمجھیے، اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ جی زندہ ہیں، آخرت کے اندر، اخروی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں زندہ۔ آپ زندہ ہوں اور آپ کا بیٹا آپ کے گھر سے نکل رہا ہو اور پتا ہو کہ باہر جاتے اس کو کوئی مار دے گا، اس کو کوئی مار دے گا، نکلنے دو گے؟ سیدنا حسین مدینے سے نکلے تھے، اللہ کے نبی زندہ تھے، رو کیوں نہیں لیا؟ حضرت عثمان کا پانی بند ہوا، اللہ کے نبی زندہ تھے، رو کیوں نہیں لیا؟ کراچی میں تو آ جاتے ہیں، چکوال میں بھی آ جاتے ہیں، فیصل آباد کے اجتماع میں بھی آ جاتے ہیں، اور سیدنا عمر کی شہادت کے سے 5 منٹ پہلے آ کے نہیں بچا سکے۔ یہ قبر پرستوں کا ڈھونگ ہے۔ جانے انجانے میں شرک کا گناہ ہو گیا، آج بات سمجھ آئی، دل سے شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ آپ کو توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو ایمان پہ دے، اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ جو کالا جادو ہو جاتا ہے لوگوں کو، اس کے اوپر پیروں اور بابوں کے پاس جا کر دعا وغیرہ کروائی جاتی، جادو سارا کالا ہی ہوتا ہے، گورا جادو کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پیروں فقیروں کے پاس نہ جاؤ، وہ پہلے بڑے کالے ہیں، آپ کو بھی کالا کریں گے۔ سورۃ بقرہ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رقیہ شرعیہ کا استعمال کیجئے، اپنے گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ شیطان کے ایجنٹ کو اپنے گھر سے نکالیے، ڈش انٹینے کی لعنت آپ کے گھر میں رہی تو شیطان نہیں آئیں گے تو کیا ملائکہ آئیں گے؟ ان کو نکال کے اپنے گھر میں قرآن کی آواز بلند کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس سے بچائے گا۔ چاروں امام برحق ہیں، سارے امام برحق ہیں، چاروں امام بھی برحق ہیں، 12 امام بھی برحق ہیں، باقی امام بھی برحق ہیں۔ سب کی عزت کرو مصطفیٰ کی عزت کے بعد۔ ان چاروں امام یا 12 امام یا دنیا میں جتنے ائمہ گزرے ہیں، سب کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، سوائے فاطمہ کے بابا کے، ان کی بات کوئی غلط۔ ابو حنیفہ کہا کرتے تھے ابو یوسف سے رحمہم اللہ کہ میری بات لکھنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کر، میں جو کہتا ہوں اس کے خلاف دلیل مل جاتی ہے تو اپنی بات کو بدل لیتا ہوں۔ اور محمد کریم کہا کرتے تھے اپنے صحابی کو، لکھ، اللہ کی قسم لکھ، اس منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ یہی فرق ہے ہمارے اور تمہارے اندر۔ کہتے ہیں طالبان تو سچے مسلمان ہیں، امریکہ سے کیوں مار کھا گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان پر آزمائش آ جاتی ہے، کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو ایک چیز سچی نظر آ رہی ہے اور حقیقت کے اندر اس کا روپ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ طالبان مجموعہ ہے گروہ کا، ان کے اندر بریلوی بھی شامل ہوئے، دیوبندی بھی شامل ہوئے، بعض اہل حدیث بھی شامل ہوئے، تو ان کی پوری تحریک امریکہ مخالف تحریک تھی، نہ کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادی تحریک تھی۔ دلیل اس کی احیاء و تراث کے کچھ مدارس تھے افغانستان میں، ان مدارس پر بریلوی طالبان نے قبضہ کر لیا، تو کویت کے احیاء و تراث کے ادارے نے جا کر جب ان کے امیر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری جنگ
امریکہ سے چل رہی ہے، صبر کرو، جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے پھر ان کو دیکھیں گے۔ تو انہوں نے جو تحریک چلائی وہ اس کی بنیاد امریکہ مخالف تحریک تھی، نہ کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھی۔ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوتی وہ قبر پرستوں کو کبھی اپنے ساتھ نہ ملاتے۔ ہر وہ تحریک کامیاب ہوگی انشاءاللہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور جس تحریک کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے وہ بنیاد جہاد ہو، وہ بنیاد تبلیغ ہو، وہ بنیاد جماعت المسلمین کا لیبل ہو، وہ حکومت الہیہ کے قیام کا پیغام ہو، یہ جزویات کی تحریک ہے، کل کی تحریک نہیں، وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں توحید کی غیرت عطا فرمائے، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو توحید کا پیغام ہم نے سیکھ لیا اللہ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ في حلقات الحمدان الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. وكذا حلقات الحمدان